یوں مالک کی لاش کے ساتھ وفادار غلام کو بھی زندہ درگور ہونا پڑ جاتا۔ لاش کو تہخانے میں رکھنے پر جاویدانی آسمان کی عبادت کی جاتی۔ اس عبادت میں مردوں کے شانہ بشانہ خواتین بھی شریک ہوتی۔ گلبغوز بھی اپنے باپ کی آخری رسومات میں شامل ہوئی تھی۔ سرائے کی خواتین کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے باپ کی قاتلہ ہے تو وہ اسے صلواتیں بھی سناتی رہیں۔ گلبغوز کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس قتل سے مبرہ ثابت کر پاتی۔ اس کی قمیض پر جو خون کے دھبے موجود تھے وہ تو ازقائی قبیلے کے سردار ماجی خان کے تھے۔ اگر وہ سچ کا اعتراف کرتی تو بھی اس کی گردن میں موت کا پھندا پڑتا، کیونکہ وہ منگول قانون کے خلاف ایک سردار کے قتل کی مرتکب ہوئی تھی۔ قنائی خان کی آخری رسومات کے بعد اسے پھر نظربند کر دیا گیا۔ قریباً 10 دن کے بعد اسے دوبارہ وہاں سے نکالا گیا اور منگول منصف کی عدالت میں لایا گیا۔ وہاں سرائے شہر کے بیشتر رئیس اور امراء موجود تھے جو کہ قنائی خان کے قتل کے مقدمے کا حال سننے کے لیے بےتاب تھے۔ گلبغوز کو مجرموں والے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں۔ اس کی حالت بے حد پتلی ہو رہی تھی۔ چہرہ آنسوؤں کے نشانات اور خاک سے اٹا پڑا تھا۔ بال کئی دن سے صاف نہ ہونے کی وجہ سے کھچڑی سے دکھائی دے رہے تھے۔ لباس پر خون کے دھبے سیاہ پڑ چکے تھے۔ منگول منصف نے اس پر تیز نگاہ ڈال کر مقدمے کی کارروائی کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے منگول کوتوال نے اس پر قتل عمد کی فرد جرم عائد کی اور سرائے کے باہر سے گرفتاری کو فرار کی کہانی قرار دیا۔ بعد ازاں ان سپاہیوں کا فردن بیان لیا گیا جنہوں نے اسے گرفتار کیا تھا۔ ان سب کے بیانات قریباً ملتے جلتے تھے۔ انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ گلبغوز خون کے دھبوں کے استفسار پر گھبرا گئی اور کوئی معقول جواب دینے سے قاصر رہی، جس کے باعث انہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ قنائی خان کے قتل کے بارے میں کھوجی کی ماہرانہ رائے کو بھی سنا گیا۔ کھوجی کا کہنا تھا کہ قتل کرنے والا فرد بے حد مضبوط جسم کا مالک ہے اور اس کے وار کی گہرائی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خنجر کے استعمال میں مہارت رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے بارے میں کوئی اندازہ قائم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس جانب سے گھر میں داخل ہوا ہوگا۔ یہ کہنا بھی بعید از قیاس نہیں ہے کہ اس قتل کا ذمہ دار گھر ہی کا کوئی فرد ہو۔ گلبغوز کے خنجر پر موجود خون کے دھبوں کو ایک مسلمان طبیب نے جانچا تھا، جس نے اپنے بیان میں خنجر پر موجود نشانات انسانی خون سے تعبیر کیے تھے۔ علاوہ ازیں لباس پر موجود خون کے دھبوں کا نمونہ بھی اسی طبیب نے ملاحظہ کیا تھا۔ اس بارے میں اس کا کہنا تھا کہ خنجر اور لباس پر موجود خون کے نشانات ایک ہی شخص کے خون کے ہیں۔ کارروائی کے دوران یہ بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ گلبغوز کسی نہ کسی قتل میں ملوث ضرور ہے۔ تمام تحقیق مکمل ہونے پر گلبغوز سے اصلیت طلب کی گئی۔ گلبغوز مقدمے کی کارروائی کے دوران یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے حقیقت بیان کر دینی چاہیے۔ وہ اپنے باپ کے قتل کی مرتکب نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ خاموش رہی تو اس کے باپ کا قاتل ہمیشہ سزا سے بچا رہے گا۔ وہ بولی، معزز منصف، میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں کہ میں نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا ہے اور اب بھی اپنے بیان پر قائم ہوں۔ رہا سوال ان خون کے دھبوں کا جنہوں نے میرے کردار اور عزت کو داغدار کر ڈالا ہے، ان کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے خوفزدہ تھی، مگر اب میں اپنے باپ کے اصلی قاتل کو سزا دلوا کے رہوں گی اور اس حقیقت سے پردہ اٹھاؤں گی۔ گلبغوز پر اعتماد تھی اور چہرے سے گہرا اطمینان جھلک رہا تھا۔ گلبغوز کی بات سن کر وہاں موجود افراد میں چیمگوئیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جسے منصف کی تنبیہ نے ختم کیا۔ گلبغوز نے ان سب لوگوں کی جانب نگاہ دوڑائی اور توقف کے بعد دوبارہ بولی، یہ خون کے دھبے میرے باپ کے خون کے نہیں بلکہ ازقائی قبیلے کے سردار مانجی خان کے ہیں۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا جس پر سب دم بخود رہ گئے۔ گلبغوز نے ان کے چہروں پر استہزائیہ نگاہ ڈالی۔ میں اس روز صبح سویرے ہی گھر سے تیار ہو کر نکلی تھی۔ میں نے ازقائی سردار کو ایک گمشدہ شخص کی تلاش کا کام سونپا تھا جو کہ اس نے طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی پورا نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے اس شخص کی تلاشی کا پورا معاوضہ ادا کیا تھا۔ اسی سلسلے میں گھر سے نکلی ہوں اور دن کی دوسری ساعت میں ازقائی قبیلے پہنچ گئی ہوں۔ سردار ماجی خان نے مجھے دیکھ کر ہیلا جوئی کا سہارا لیا۔ اس نے کام کے ہونے کا دعویٰ کرنے اور مجھے جھوٹا قرار دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب میں نے ذرا سختی کا لہجہ اختیار کیا تو اس نے کام نہ ہو سکنے کا عذر پیش کیا۔ اس پر اس سے دوبارہ نیا وعدہ لے کر میں جب وہاں سے لوٹنے لگی تو اس نے مجھے وہیں قیام کے لیے کہا۔ میرے انکار پر وہ بدتمیزی پر اتر آیا اور اس کی نیت میں کھوٹ دیکھ کر میں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو وہ مجھ پر جھپٹ پڑا۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا حماقت ہوگی، لہٰذا میں نے اپنا خنجر اس کے جسم میں اتار دیا۔ وہ زخم کھا کر پیچھے کی جانب ہٹا تو میں نے تیزی سے وہاں سے نکل آئی۔ میں اس وقت سخت گھبراہٹ کی شکار تھی، شدید صدمے سے دوچار تھی۔ اسی دوران میں سے
ان میں سے کسی کی نگاہ میرے کپڑوں پر موجود خون کے دھبوں پر پڑی تو انہوں نے اس کے بارے میں وضاحت طلب کی۔ میں بوکھلاہٹ، خوف اور صدمے کا شکار تھی، لہٰذا میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اصلیت کو کھول دیا جائے تاکہ جس کسی نے بھی میرے باپ کو قتل کیا ہے اسے گرفتار کیا جا سکے اور اسے سزا دی جائے۔ میں نہیں جانتی کہ سردار ماجی خان میرے خنجر کے وار سے ہلاک ہو چکا ہے یا محض زخمی ہوا ہے۔ میرے لیے آپ جو سزا تجویز دیں گے مجھے منظور ہے۔ گلوقوز چپ ہو گئی تھی۔ سب لوگ اس کی باتیں سن کر انگشت بند نہ تھے۔ اگر گلوقوز نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا ہے تو پھر قونائی خان کو کس نے قتل کیا ہے؟ منگول منصف نئی صورتحال سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کوتوال کو ہدایت کی کہ وہ اس مقدمے کی دوبارہ تفتیش کرے اور لڑکی کے بیان کے مطابق ازقائی قبیلے میں جا کر ماجی خان کی بابت تمام حالات معلوم کیے جائیں۔ تمام تحقیقات مکمل ہونے پر ہی دوبارہ مقدمہ پیش کیا جائے۔ گلوقوز کو ابھی نظر بند رکھا جائے۔ اس معاملے کی مکمل چھان بین کے بعد ہی اس کا فیصلہ کیا جائے۔ منگول منصف کے فیصلے کے بعد کوتوال شہر نے گلوقوز کو دوبارہ تاریک کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ وہ اب نئے خطوط پر قتل کی تحقیقات کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ خیمے میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ سب لوگ سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسے حالات میں کیا کیا جائے۔ سلطان ملک الصالح نجم الدین ایوب کی اچانک وفات سے کئی مسائل سر اٹھاتے دکھائی دے رہے تھے۔ سامنے طاقتور صلیبی لشکر خیمہ زن تھا جو کہ فیصلہ کل مارکا لڑنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ بلاد مصر سے لے کر ارض مقدس تک ایک طاقتور نصرانی مملکت کا قیام اس کا عزم تھا۔ نجم الدین ایوب نے اپنے 10 سالہ عہد حکومت میں حکومتی ڈھانچے کو مضبوط بنائے رکھا تھا۔ اس نے اندرونی شورشوں کو دبانے کے ساتھ ساتھ ایوبی خاندان کے شہزادوں اور سلطانوں کو مٹھی میں لے رکھا تھا۔ ان میں سے بیشتر ایسے لوگ تھے جو کہ اپنی حکمرانی کی خواہش دل میں لیے پھرتے تھے۔ ایسے وقت میں نجم الدین ایوب کی وفات ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر سکتی تھی۔ نصرانی لشکر کی موجودگی میں ان ایوبی شہزادوں کا انتشار اسلامی سلطنت کو ناقابل یقین حد تک مشکلات سے دوچار کر سکتا تھا۔ ملکہ شجرۃ الدر نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے سلطان نجم الدین ایوب کے خیمے پر کڑا پہرا لگا دیا تھا۔ خاص معتمد افراد ہی خیمے میں داخل ہو سکتے تھے۔ بیبرس نجم الدین ایوب کا خاص غلام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے حفاظتی دستے کا امیر بھی تھا۔ یہ ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈالی گئی تھی۔ وہ خود صدمے سے نڈھال ہوا جا رہا تھا۔ اس کے شفیق اور مہربان آقا کا سایہ اس کے سر سے ہمیشہ کے لیے اٹھ چکا تھا۔ وہ اس بھری دنیا میں خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا۔ ملکہ شجرۃ الدر نے اسے خصوصاً ہدایت کی تھی کہ وہ نہ صرف اپنے جذبات کو قابو میں رکھے بلکہ ہر ممکن کوشش کرے کہ سلطان کی وفات کی خبر کسی قیمت پر بھی اس خیمے سے باہر نہ نکل سکے۔ اسے ایسے امراء اور رئیسان مصر و شام کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے کی بھی کھلی اجازت دی گئی تھی جو نجم الدین ایوب سے ملنے کی ضد کریں۔ بیبرس نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ پاتا۔ اس نے آنسوؤں کو سمیٹنے کے لیے آنکھوں کی دکھن کا بہانہ کیا ہوا تھا کہ شاید ایسے ہی اس کے دل کا غبار نکلتا رہے۔ کئی امراء نے اس کا بہانہ سن کر اسے آرام کرنے کا مشورہ بھی دیا مگر اس نے اپنے فرض سے کوتاہی مناسب نہ سمجھنے کا جواز پیش کر کے انہیں خاموش کر دیا تھا۔ ملکہ شجرۃ الدر نے سب سے پہلے بحری مملوک امراء کے ساتھ جو کہ نجم الدین ایوب کے قریبی ساتھی تھے مشورہ کر کے نجم الدین ایوب کے جواں سال بیٹے توران شاہ کو بلوا بھیجا۔ توران شاہ ملکہ شجرۃ الدر کا سوتیلا بیٹا تھا۔ نجم الدین ایوب کے بعد یہی ایک ایسا نوجوان تھا جسے امور جہاں بانی کی کسی حد تک سمجھ بوجھ تھی۔ ملکہ شجرۃ الدر کا حقیقی بیٹا خلیل کم عمری میں ہی علالت کے باعث وفات پا چکا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو شاید ملکہ شجرۃ الدر تاج حکمرانی اس کے سر پر رکھنے کے بارے میں سوچتی۔ لشکر میں ابھی تک سلطان نجم الدین ایوب کی شدید علالت کی خبریں زیر بحث تھی۔ سپاہی دن رات اپنے مہربان سلطان کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگتے۔ حکومتی امراء اور رئیس نصرانی لشکر کی موجودگی کے باعث سخت بے چین تھے۔ انہیں ایسے میں سلطان سے ملاقات کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی مگر خیمے کے محافظ انہیں خیمے کے نزدیک بھی پھٹکنے نہ دیتے۔ ان کا بس یہی جواب تھا کہ یہ سلطان کا اپنا حکم ہے کہ انہیں مکمل آرام کی سخت ضرورت ہے لہٰذا انہیں آرام کرنے دیا جائے۔ ضرورت پڑنے پر وہ خود ہی ملاقات کریں گے۔ ملکہ عالیہ فارس الدین اقطائی مؤدب لہجے میں بولا، آخر ہم کب تک یہ چھپائے رکھیں گے کہ سلطان اب دنیا میں نہیں رہے؟
इक़्ताई, हम समझते हैं कि सूरत-ए-हाल बेहद तशवीशनाक है, मगर हमें ये खबर तब तक पोशीदा रखनी है जब तक तोरान शाह यहाँ नहीं पहुँच जाता। मलिका आलिया बहाउद्दीन ज़ुहैर बेताबी से बोला, तोरान शाह तो हिस्सीन कैफा में है, उसे यहाँ पहुँचने में कम से कम 12 दिन लग सकते हैं। दीगर उमरा बार बार सुल्तान से मिलने की जिद कर रहे हैं, उन्हें ऐसे कब तक रोका जा सकता है? दूसरा, सुल्तान की मैयत को फौरी तौर पर दफनाना जरूरी है, ज्यादा दिन तक तबीब उसे संभाल नहीं सकेगा। तुम्हारा कहना बजा है, मगर मैं अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकती। जब तक तोरान शाह खुद न पहुंच जाए, सुल्तान की मैयत को दफना देना नए फसाद को जन्म देने के मुतरादिफ होगा। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि उमरा के मसाइल को आप लोग सुनकर उनकी तशफ़ी करते रहें, ताकि उन्हें सुल्तान से मुलाकात की जरूरत ही महसूस न हो। मलिका आलिया, ये मुमकिन नहीं है। उमरा का हल्का हमारी बात से मुतमईन नहीं होता, उन्हें सुल्तान के मुंह से जवाब सुनने की आदत है। जब तक सुल्तान उनके सामने नहीं जाएंगे, वो ऐसी ही बेयकीनी का मुजाहिरा करते रहेंगे। अगर उन्हें ज्यादा देर तक मुलाकात से रोका गया तो मुमकिन है कि कुछ फसादी उमरा अफवाहों का बाजार गर्म कर दे। इस वक्त कोई भी उल्टी सीधी अफवाह मुसलमान सिपाहियों के हौसले पस्त करने के लिए काफी हो सकती है। अहमद तोलाई ने कहा, ऐसे हालात में तो मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ कि सुल्तान की मैयत को निहायत खामोशी से यहाँ से हटा दिया जाए और लश्कर में ये मशहूर कर दिया जाए कि तबीब के मशवरे के बायस उन्हें 10-12 दिन के लिए मंसूरा के सरकारी तबीब खाने में मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ की आबो हवा उन्हें मुवाफिक नहीं। ये ख्याल बिल्कुल सही है, रईसुल असाकिर जानशकीर ऐबक ने पुरजोश लहजे में कहा। इस तरह उमरा में बददिली फैलने का अंदेशा टल जाएगा। बस ये हुक्म सुनाना पड़ेगा कि सुल्तान की सख्ती से हिदायत है कि कोई फर्द मैदान जंग से इतनी देर तक नहीं हट सकता जब तक सुल्तान सेहतियाब होकर वापस न लौट आए। इस तरह उमरा का गौल उनके ताक़ुब में मंसूरा जाने से भी गुरेज करेगा। एक छोटा सा दस्ता सरकारी तबीब खाने में तैनात कर दिया जाएगा ताकि किसी को शक भी ना हो सके, और दूसरा, चंद सिपाहियों को इस मकाम पर आम लिबास में मुकर्रर कर दिया जाए जहाँ सुल्तान की मैयत रखी जाएगी, ताकि किसी को शक भी ना गुजरे और हालात हमारे काबू में रहे। मलिका आलिया, अबू खुवैलिद ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मेरे मुंह में खाक, खुदा न खास्ता नसरानी लश्कर ने इन हालात में हमला कर दिया तो फिर क्या किया जाएगा? गुलामजादे रईसुल असाकिर जानकशेर ऐबक तंजिया लहजे में गोया हुआ, कड़े हालात में भी हम दुश्मन का मुंह तोड़ देने की सलाहियत रखते हैं। अमीर असाकिर, मुझे सिपाहियों की सलाहियत पर कोई शक नहीं, मगर सिपाही सुल्तान को अपने सामने देखकर पुरजोश हो जाते हैं। ये उनके लिए पहला मौका होगा कि वो सुल्तान को अपने साथ नहीं पाएंगे। तुम लोग इस मसले पर आपस में बहस मत करो, मैं जंग के मामले को इतनी देर तक संभाल लूंगा जब तक नए सुल्तान का तकर्रुर नहीं होता। बहाउद्दीन ज़ुहैर ने बदमज़गी पैदा होते देखकर जल्दी से कहा। मलिका शजरतुद्दर उन दोनों अफराद के दरमियान मुदाखलत करने वाली थी कि बहाउद्दीन ज़ुहैर की बात सुनकर वो खामोश रही। कड़वाहट वाला मौजू खत्म हो गया तो मलिका शजरतुद्दर ने जंग और सिपाहियों के हवाले से कुछ हुक्म जारी किए और ये तय पाया कि मैयत को आज रात ही मंसूरा की जामे मस्जिद में पहुंचा दिया जाए। तुरान शाह की आमद पर उसे फौरन काहिरा ले जाया जाए और कफन दफन का एहतमाम किया जाए। मैदान जंग के मामलात को नया सुल्तान खुद संभाल लेगा। उधर दूसरी जानिब मोतिउद्दीन दर्रे के उल्टी जानिब कई मील दूर निकल आया था। वो तेज रफ्तारी से सफर करता हुआ एक चटियल पहाड़ पर पहुंच गया था। यहाँ से दूसरी जानिब का मंजर उसे दिखाई दे रहा था। उसने घोड़े से उतरकर दूसरी जानिब फैले हुए पथरीले मैदान में निगाह दौड़ाई जहाँ कहीं कहीं सब्जा मौजूद था। उसकी निगाह घूमती हुई एक खास मकाम पर ठहर गई और वो चौंक कर उस मकाम को गौर से देखने की कोशिश करने लगा। वो खैमों का झुरमुट था जो कि काफी फासले पर उसे धुंधले धब्बे की मानिंद दिखाई दे रहा था। उसने अपनी आंखों को हाथ से ढांप कर इन खैमों को सही तरीके से देखने की कोशिश की। अचानक उसे अपने रगो पै में बिजली की सी लहर दौड़ती महसूस हुई। वो पहचान गया था कि इन खैमों की बनावट मंगोलों के खैमों जैसी थी। उसने दिल में सोच लिया कि क्या वो वाकई मंगोलियाना रियासत के करीब पहुंच गया है। इन खैमों में मंगोलों का कौन सा कबीला हो सकता था, इस बारे में कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल था। मोतिउद्दीन ने घोड़े की पीठ थपथपाई और कुछ लम्हों के लिए उसे छोड़ दिया। वो उस चटियल पहाड़ पर चढ़ते वक्त सोच रहा था कि घोड़ों को आराम मिलना चाहिए, कि घोड़े को आराम मिलना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वो घोड़े से ही हाथ धो बैठे। सराय तक पैदल पहुंचना उसके बस का काम नहीं था। अगर वो कबीला इंसानियत से रूशनास हुआ तो मुमकिन है कि उसे कुछ दिनों के लिए सहारा मिल जाए और सराय की जानिब जाने वाले सही रास्ते का पता भी चल जाए। वो एक बड़े से पत्थर से टेक लगाकर सस्ताने लगा। इसी लम्हे अचानक उसके जहन में काजी बाशिंदों का ख्याल कौंधा। वो उसकी तलाश में ताक़ुब करते हुए कहाँ तक पहुँच चुके होंगे। उसने अपनी गर्दन जीनानी सरजमीन की जानिब दौड़ाई। वो बड़े इन्हिमाक से दूर तक मुशाहिदा कर रहा था कि कहीं कोई हरकत हो तो उसकी निगाह में आ जाए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसे काजी सरदार का खोखला दावा याद आने लगा जो कि उसे अपना शिकार बनाने का मंसूबा बनाए कहीं भटक रहा होगा। अचानक उसे पहाड़ की एक जानिब से
کسی قسم کی حرکت کا احساس ہوا اور وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پرسکون چہرے پر سراسیمگی پھیلنے لگی۔ اس نے تلوار نیام سے نکال کر دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لی تھی۔ وہ قدرے جھکے ہوئے انداز میں اس جانب بڑھ گیا جہاں حرکت کا شبہ ہوا تھا۔ وہ جگہ پہاڑ سے نیچے کی جانب جانے والا کوئی راستہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ذہن میں قاضی قبیلہ چھایا ہوا تھا۔ وہ منگول قبیلے کی جانب جانے سے پہلے ان سے دو ہاتھ کرنے کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔ وہ سست روی سے اس نیچے جانے والے راستے کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی نگاہیں پوری طرح چوکنا تھی۔ اچانک اسے اپنے جسم پر پہاڑ گرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جو کچھ بھی تھا اس کی عقبی جانب سے جسم پر آن پڑا تھا۔ مطیع الدین اس بوجھ سے غیر متوازن سا ہو گیا اور لڑکھڑاتے ہوئے گر گیا۔ وہ پہاڑ سے نیچے کی جانب جانے والے راستے پر قلابازیاں کھانے لگا۔ اچانک کسی پتھر سے اس کا سر ٹکرایا اور اس کے ہوش و حواس گم ہونے لگے۔ مطیع الدین نے بڑی کوشش کی کہ وہ سنبھل جائے اور خود کو تاریکی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لے، مگر وقت کو ایسا منظور نہیں تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ادھر قابِ ارسفند منصورہ کا رہنے والا تھا۔ اس کی عمر قریباً 38 برس تھی۔ اس کی تمام زندگی محنت و مشقت کی چکی پیستے گزری تھی۔ وہ خوشحال گھرانے کا فرد تو تھا نہیں کہ کچھ عرصہ اچھے دن دیکھ پاتا۔ اس کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں تھا کہ کوئی صحیح راہ متعین کر پاتا۔ اسی لیے اس نے دھوکہ دہی اور فریب کا پیشہ اپنا لیا تھا۔ وہ دولت مند اور متومل لوگوں کے لیے مختلف مقدمات میں جھوٹی شہادتیں فراہم کرتا اور بددیانت عمرا کے پاس چند ٹکوں کے لیے اپنا ایمان بیچ ڈالتا۔ یہ اتفاق تھا کہ اس کا گھر منصورہ کی جامع مسجد کے بالکل سامنے تھا۔ مسجد کے واعظ بھی اسے راہ راست پر نہ لا سکے۔ وہ جب انہیں سنا کرتا تو حقارت بھری مسکان سے انہیں فریب اور سراب کے نام دیتا۔ وہ جامع مسجد کے امام اور مؤذن کو اپنے سے بڑا فریبی کہا کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ فریبی لوگوں کو بہلا پھسلا کر ان کا مال بٹورتے ہیں اور تو اور حکومت سے بھی سرکاری وظیفے حاصل کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی مستحق کے لیے جھوٹ بول کر اسے فائدہ پہنچا دیتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ جھوٹ گھڑتا ہے تو کسی کی بھلائی کے لیے، انہیں بے وقوف بنانے کے لیے تو نہیں۔ یہ اس کا اپنا فلسفہ تھا۔ وہ کئی دن سے کچھ اجنبی لوگوں کو مسجد کے صحن اور دروازے پر دیکھ رہا تھا۔ ان کی دن رات وہاں موجودگی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ تجسس سے کئی بار ان کے قریب پہنچا اور ان سے وہاں ٹھہرنے کا مدعا پوچھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسافر کہہ کر اسے ٹال دیا، مگر وہ ان کے بیان سے مطمئن نہیں ہو سکا۔ اسے یقین تھا کہ جامع مسجد میں ان لوگوں کی موجودگی کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال پنپ رہا تھا کہ یہ لوگ کسی نہ کسی سازشی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ کسی خاص مہم پر یہاں آئے ہیں۔ اس نے حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوتوالی میں بھی ان لوگوں کی شکایت کی، مگر الٹا کوتوالی کے امیر نے اسے سختی سے ڈانٹ ڈپٹ پلا دی کہ اسے اس معاملے میں دلچسپی لینے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خود ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ کوتوالے شہر کے غیر تسلی بخش رویے نے اس کے شک کو مزید پختہ کر دیا تھا کہ واقعی کوئی بڑی گڑبڑ ہے۔ حالات ویسے نہیں ہیں جیسے وہ سمجھ رہا تھا۔ یہ معاملہ اس کی سمجھ سے بالاتر بنتا جا رہا تھا۔ پھر اس دن تو واقعی چونک اٹھا جب ایک بوڑھا شخص وہاں مستقل ہی مقیم ہو گیا۔ وہ بوڑھا شخص مسجد کے لگائے سارا دن وہاں بیٹھا رہتا، بس نماز اور وضو کے لیے ہی وہ وہاں سے چند لمحوں کے لیے ہٹتا۔ جب وہ وہاں سے ہٹ جاتا تو اس کی جگہ ایک دوسرا آدمی لے لیتا۔ قابِ ارسفند نے 2-3 دن لگاتار مختلف اوقات میں ان کے معمول کا جائزہ لیا تو کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگا کہ اصل راز حجرے کے اندر موجود ہے جس کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ حجرے کے اندر کیا تھا، اس بات کا پتہ لگانا اس کا مقصد بن گیا۔ یہ تجسس کا غلبہ ہی تھا کہ وہ 5 وقت باقاعدگی سے مسجد میں پہنچ جایا کرتا۔ نماز پڑھنا تو محض بہانہ تھا۔ بوڑھے شخص کے بارے میں جب اسے یہ پتا چلا کہ وہ مسجد کے مؤذن کا باپ ہے اور آخری ایام بیٹے کے پاس گزارنے کے لیے وہاں آیا ہے تو اس کا چہرہ حیرت کی تصویر بن گیا۔ بوڑھے شخص نے محافظوں کو قابِ ارسفند کی جانب سے چوکنا رہنے کی ہدایت کر رکھی تھی، مگر محافظ بوڑھے شخص کے شک پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ قابِ ارسفند اپنے تجسس کی تسکین میں بری طرح ناکام رہا تھا۔ اس نے اجنبی افراد کی موجودگی کے اوقات کی مکمل فہرست بھی تیار کر لی تھی کہ کون سے وقت وہاں کون سا فرد موجود ہوتا ہے اور ان افراد کے مشاغل کیا کیا ہیں۔ علاوہ ازیں اس نے رات کے محافظوں کے اونگنے کا مخصوص وقت بھی اپنی فہرست میں درج کر رکھا تھا۔ وہ اس عرصے میں کوئی سراغ پا سکتا تھا، بس وہ بوڑھا شخص آڑے آ جاتا تھا جو رات بھر اونگتے ہوئے معمولی سے کھٹکے سے چوکنا ہو جاتا تھا۔ سوموار کا دن تھا کہ اس کی لگاتار محنت رنگ لے آئی۔ وہ بوڑھا آج اسے شام ہی سے مسجد میں دکھائی نہیں دیا تھا۔
اس نے ہلکے پھلکے انداز میں اس کے بارے میں پوچھا تو کسی نے جواب دیا کہ وہ کئی دن سے بیمار تھا اور طبیعت زیادہ بگڑنے پر اسے سرکاری طبیب خانے بھجوا دیا گیا ہے۔ قابی ارسفند نے بوڑھا شخص آج واپس نہیں آئے گا تو اس نے آج رات اس راز کا پتہ لگانے کا تہیہ کر لیا جو کئی دنوں سے اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ دوسری جانب مطیع الدین کو منہ میں کسیلے ذائقے کا احساس ہوا تو اس کے حواس بیدار ہونے لگے۔ اس کے جسم کا حال کچھ ایسا تھا جیسے کسی نے اسے رکھ کر پیس ڈالا ہو۔ مطیع الدین کراہتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک اس کے ذہن کے پردے پر بے ہوشی سے پہلے کی ناگہانی صورتحال گردش کرنے لگی۔ اس پر کوئی بھاری بھرکم چیز گری تھی جس نے اس کا توازن بگاڑ ڈالا اور وہ پہاڑ کے زیریں رستے پر پٹخنیاں کھاتا ہوا گرتا چلا گیا تھا۔